آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں معذرت، یہ عاشق رسول تھک چکا ہے، میں چلتا ہوں بستر کی طرف۔ مؤذن صاحب نماز آپ پڑھیے، آپ نمازوں کے ذریعے جنت میں جائیں گے، اور میں یہ عشق رسول کو ثبوت دے کے انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے مشقت والا راستہ اختیار کیا ہے۔ معاذ اللہ، زبان سے نہیں کہتے، ہماری سوچ۔ ہزاروں کا مجمع ہوگا، اسی قریبی مسجد میں فجر کے اندر جا کر دیکھ لیں، جو ریگولر نمازی ہیں وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ نبی تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم اس ٹھنڈک کو کتنی بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کی عادت تھی کہ آپ چیک کرتے تھے کون کون آیا کون نہیں۔ ایک دن چیک کیا تو ایک نوجوان غائب۔ وہ بڑا پیارا دور تھا، اس میں نماز کے غائب ہونے والے کی تحقیق کی جاتی تھی۔ آج محفل میں غائب ہونے والے کی تحقیق کرتے ہیں، محفل میں نظر نہیں آئے تھے، کہاں تھے؟ بد مذہبوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنے لگ گئے؟ فوراً یوں سوال ہو جاتا، اور نماز میں غائب ہو کوئی بات نہیں، معاذ اللہ۔ آپ نے دیکھا نوجوان غائب، تحقیق کے لیے گھر پر گئے، والدہ باہر آئی، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ آج فجر کی جماعت میں نظر نہیں آیا۔ اماں جان نے کہا کہ یا امیر المومنین، دراصل ساری رات نماز پڑھتا رہا تھا، جب فجر کا وقت آیا تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گیا، اور اس کی جماعت نکل گئی۔ غور سے سنیے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھا۔ اگر آپ فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ کا نعتیہ محفل میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر تھا کہ آپ گھر میں جا کے سوتے اور فجر کی جماعت نماز کے ساتھ پڑھتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ حقیقتاً میری بات کڑوی ضرور ہے، برا مت مانیے گا، کسی غیر مسلم نے دین کو بدنام نہیں کیا، مسلمان نے دین کو بدنام کر دیا۔ مسلمان، ہم نے خود اپنی دینی پابندیوں کو بوجھ سمجھ کر، اپنے نبی کے حکم کو اپنے اوپر پابندی سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے لیے قید سمجھ کر پس پش پھینک دیا ہے۔ ہم ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اقرار کرتے ہیں کہ حق ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جی ہاں، مشکل باتیں مت کرو، داڑھی کون رکھے، نمازیں کون پڑھے، علم کون سیکھے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ جائز وہ نہ جائز، ان چکروں میں معاذ اللہ مت پڑھو۔ ہم عبادت کرتے ہیں، کون سی عبادت؟ نعتیہ محفل کرواتا ہوں سال کے اندر ایک مرتبہ، بہت بڑی محفل ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ تو توجہ کیجیے کہ پوری رات نمازیں پڑھتے رہنے والے نوجوان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ساری رات سوتا رہتا فجر جماعت سے پڑھتا تو اس کے لیے افضل تھا۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ ایک تو علم دین سے دور، علماء کی تعظیم کم، اور اب ہمارے بعض بیچارے نادان نعت خواں علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں عوام کے اندر بیٹھ کر۔ کس وجہ سے؟ علماء نے منع کیا کہ اللہ کے نام کو ڈھولکی کی طرح استعمال مت کرو، یہ بے ادبی ہے۔ انانیت نے زور پکڑا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ حکم دیتے ہیں، آمنا صدقنا، ہم تو ثواب کے لیے کر رہے تھے، آپ منع کرتے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نعتیہ محفل میں عوام کو علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ علماء کیا جانے جی، ایسی فتوے دیتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی تو فتویٰ ہے۔ اگر آپ کے پاس جواز کا فتویٰ آ بھی گیا کہیں سے بالفرض، تو اب شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس طرف علماء کی زیادہ تعداد ہوگی فتویٰ وہ چلے گا، دوسرا فتویٰ ریجیکٹ۔ اب اس مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا، تو زیادہ تر علماء اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے علماء سب منع کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، لوگ قرآن سے دور، حدیث سے دور، علماء سے آپ دور کر رہے ہیں، قوم کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سارے مر جائیں، دفن ہو جائیں، اور قوم اپنے آخرت کا مستقبل نعت خانوں کے حوالے کر دیں۔ جو نعت خواں غیر عالم ہے، اسے خود تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے مجھے بیان کرنا چاہیے، حدیثوں کی غلط شرح، غلط مفہوم، جھوٹی وضع کردہ حدیثیں سنا کے عوام کے اندر جوش پیدا کرنا، سب غلط۔
اور علماء کی بے عزتی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ شیطان نے۔ ایک صاحب علم کو سجدہ کرنے سے انکار سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے جو عالم کا ادب نہیں کرے گا وہ گویا کہ شیطان کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے، فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی کسی عالم کی بحیثیت عالم دین توہین کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کافر ہوا تھا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے محافل رکھوانے والے 1,50,000 ہزار روپے دے کر ان کو بلا کر مقام عزت میں بٹھا کر اور پھر کہتے ہیں کہ ابو علماء کے خلاف بولو، زہر اگلو۔ یاد رکھیے جس طرح یہ نعت خواں کا بیڑا غرق ہوگا، اس لیے کہ میں نے تاریخ پڑھ کر دیکھی ہے، جس نے بھی علماء کے خلاف زبان اٹھائی ہے اگر اس کو وقتی عزت مل بھی گئی تو آخرت اس کی ضرور برباد ہوئی ہے، ذلیل و خوار ہو گیا۔ یزید کو آپ دیکھیے، امام حسین ایک عالم دین تھے، یزید ایک جاہل شخص تھا۔ وقتی طور پہ امام حسین مقتول ہوئے، وہ قاتل بنا، اسے ایک مقام عزت حاصل ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے لوگ اس پہ لعنت ملامت کرتے رہیں گے، وہ ذلیل ہوگا۔ تو آج علماء کے خلاف اپنی وقتی عزت کو دیکھ کر آپ بول رہے ہیں، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے وارث کی بے عزتی کرے گا وہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور جو ایسے ظالم شخص کو بٹھا کر اس کی جیب میں پیسے ڈال کر اسے عزت فراہم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل کرے گا۔ اس لیے جس نے ایسی کوئی نعت خوانی رکھوائی ہو جس میں اس قسم کا گستاخ علماء بیٹھ کر عالموں کے خلاف زہر اگل رہا ہو، اس محفل رکھوانے والے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، میں معاذ اللہ کوئی فتنہ انگیزی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی عالم کے خلاف بات کرتا نظر آئے تو جہاد کیجئے، آپ کھڑے ہو جائیے کہ آپ فقط نعت پڑھیں بس، کسی عالم کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اگر آپ نے علماء کے خلاف بولا تو آپ نے اس شخص کے خلاف بولا جو اللہ کا پیارا ہے، رسول کا پیارا ہے، اور یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارا عشق رسول یہی کہتا ہے۔ تو علماء کی توہین بہت ہی بری چیز ہے، جو اس توہین پر راضی ہوگا سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس وقت بڑے بڑے جید علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اس قسم کی نعتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ذکر کا غلط انداز ہے۔ میں ایک بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہوں، یقین کیجئے کہ پڑھی لکھی فیملیز کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب کل تو آپ ہمیں میوزک کو منع کرتے تھے، آج آپ لوگوں کے نعت خوانیوں کو میوزک بنا لیا، اب بتائیے ہم کیا جواب دیں، کس طرح مطمئن کریں؟ یہ قوم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا، بولتے ہیں آپ نے کیسا سمجھایا، آپ کی بات کیوں نہیں مانتے یہ لوگ، کیا جواب دیں بتائیے؟ لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس قسم کے ذکر کی جو نعتیں ہیں نا، یہ نچلی سطح کی عوام پسند کرتی ہے، پڑھا لکھا طبقہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ کبھی ہمارے کراچی میں آئیے، کوئی پڑھی لکھی فیملی آپ کو ایک کیسٹ لگاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، چل بھی رہا ہوگا کہیں گے بند کر دو اس کو، یہ کیا ہے؟ نبی کی نعت کا تقدس ہی ختم ہو گیا۔ اور میں معذرت کے ساتھ، کاش یہ پیغام نعت خانوں تک پہنچے، میں آپ سے دیانتداری کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اگر ایک کوئی بڑی محترم شخصیت، بڑے عالم دین، کوئی بڑے پیر صاحب مشیخ تشریف فرما ہوں اور آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے تو کیا ان کے سامنے بھی ذکر کریں گے؟ میں نے دیکھا بولتے نہیں، ابھی نہیں، حضرت بیٹھے ہوئے۔ تو جب ایک حضرت کا ادب کر کے آپ ذکر کو روک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کم از کم اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ یار بزرگ کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ محفل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کے نبی آپ کی آواز سن رہے نہیں سن رہے؟ ایک شیخ کا آپ ادب کر کے کہتے ہیں بھی ذکر مت کرو، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کا کوئی ادب آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ذکر کی محفل صرف پبلک کے لیے کر رہے ہیں، نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ۔ اور ایسا ہے بھی، ایک نعت خواں مجھے ملا، کہنے لگا کہ آج کل یہ ذکر کے اوپر بڑے مسئلے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی مسئلہ تو ہے، آپ چھوڑ دو اس کو۔ کہنے لگا یقین کریں میں خود اس کو برا سمجھتا ہوں، لیکن کیا کریں، پبلک کی ڈیمانڈ ہے۔ تو حقیقتاً اب نعت خواں اللہ کے لیے شاید ہی پڑھتا ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا کرتا ہے، اب پبلک کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہے بات۔ پبلک کیا چاہتی ہے، میزبان کیا چاہتا ہے، کون سی نعت پڑھو کہ میزبان پھڑک جائے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے یوں پیسے لوٹانا شروع کر دے؟ یہ تو انداز بھی مطلب مناسب نہیں ہوتا یہ پیسے لوٹانے کا انداز۔
ریاکاری تو ہے ہی ہے بھرپور، اور یہ انداز مطلب معیوب ہے، کسی اور مقام پہ ہوتا تھا جو اب نعت خوانیوں کے اندر شروع ہو گیا۔ یہ غلط انداز ہے۔ اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے ایک لفافے میں ڈالیے، جب نعت خواں جا رہا ہو اس کے ہاتھ میں جیب میں پکڑا دیں تاکہ بیچارے کی عزت بھی رہے اور اس کے دل میں لالچ بھی پیدا نہ ہو۔ ورنہ جہاں آپ نے پھینکا، یہ قائد اعظم صاحب یوں آئے اور نعت خواں کہتا ہے یار اس شعر کو 3 دفعہ پڑھو، 100 کا نوٹ آیا ہے، وہ بیچارہ اس کو پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، او ادھر سے نوٹ ادھر سے نوٹ، واہ کافی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا، ہاں کافی ہوگا ٹھیک ہے، اس شعر کو بار بار، تو آپ نے اس کو ریاکاری میں مبتلا کیا۔ دیکھیں میں نعت خواں کو دینے کو منع نہیں کر رہا ہوں، جائز، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو نعت خواں آج کل ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1 لاکھ لوں گا 30,000 لوں گا، یہ حرام ہے، حرام، اور جو ان کو دے گا وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور ایسی محفل میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ نعت خواں آئے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے، آپ چاہے 1 لاکھ روپے اس کو دیں، اس کے لیے جائز، لیکن پہلے یہ ڈیمانڈ کرنا فلائٹ کا ٹکٹ ہوگا تو آؤں گا، یہ مطلب اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا، یہ ناجائز حرام ہے۔ ہم علماء کے لیے پیسے طے کرنا بالکل جائز ہے، فقہا نے لکھا کہ وائز کے لیے جائز ہے، نعت خواں کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا بڑا کرم ہے، آج تک میں نے کہیں پیسے طے نہیں کیے، بالکل کوئی الحمدللہ آج تک پیسے طے نہیں کیے کہ اتنے پیسے لوں گا، نہیں، معیوب لگتا ہے، ویسی بری سی بات لگتی ہے، اور نعت خوانوں نے بزنس بنا لیا۔ ایک بالکل چھوٹے سے نعت خواں جو مطلب چھوٹا اس لحاظ سے کہ بڑی کم محفلیں اس کو ملتی ہیں، میں نے پوچھا آپ کتنا ماہانہ کما لیتے ہو، کہنے گا 60 سے 70 ہزار۔ آپ خود بتائیے کہ جب 60 سے 70 ہزار ایک چھوٹا سا نعت خواں کما رہا ہے تو بڑا کتنا کماتا ہوگا؟ تو پھر یہ بڑا عالم کی بات مان کے ذکر کیوں ختم کرے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی ذکر بڑھائیں۔ اپنے قریب عالم دین کو دیکھیں، جو قریب علماء ہوں ان کی خدمت کریں اور عزت کے ساتھ، ایسا نہیں سب کے سامنے یہ لیجیے مفتی صاحب، یہ لیجیے حضرت صاحب، نہیں، چپکے سے ان کی خدمت کریں اور ان کو دین کے کام کے لیے ذہنی لحاظ سے فائق کریں، بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کی۔ اتنی بڑی آپ محفل کرتے ہیں، اس میں لاکھوں روپے آپ نے خرچ کر لیے، ہزاروں روپے خرچ کر دیے، آپ نے قریبی عالم کو کتنے دیے، کتنی خدمت کی آپ نے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محفل کا خرچہ آپ کو ایک عالم کی خدمت سے زیادہ مرتبہ دلوا سکتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ایک عالم کی آپ خدمت کر کے دیکھیں اور پھر آخرت میں مجھ سے آپ ملاقات کیجئے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عالم کی خدمت کا کتنا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے مطلب کوشش کیجئے کہ زمانے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے، آپ قرآن کے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے، ان کے لیے بھی وقت نکالیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعتیہ محفل چھوڑ دیں، آپ اٹینڈ ضرور کریں، لیکن ایک شیڈول بنائیے، قرآن کے لیے اتنا وقت ہے، حدیث کے لیے اتنا وقت ہے، شرعی مسائل سیکھنے کے لیے میرا وقت ہے، اور پھر نعتیہ محفل کا ٹائم ملے وہاں پر بھی نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ اور رسول کی جتنی بھی مطلب تعلیمات ہیں اور جو ان کی طرف سے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن بنا لیں کہ جب تک اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانیں گے آپ کبھی بھی پکے عاشق رسول نہیں ہو سکتے، کبھی بھی غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے کبھی صرف نعرے بازی نہیں کی، ان کے نعرے بہت کم، شاذ و نادر کام۔ ہم آج کل نعرے اتنے لگاتے ہیں کہ لگتا ہے وہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا، گیا یہ تو کام سے، واہ چیخ کے نعرے، جو سب سے چیخ کے نعرہ لگاتے ہیں بولتے یہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، دیکھو کتنا گلا پھاڑ کے نعرہ لگایا ہے۔ حالانکہ اتنی بلند آواز سے نعرہ لگانا کہ گلا ہی خراب ہو جائے، گلے میں خراشیں پڑ جائیں، یہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو شوردار نعرے لگانے کے بعد سمجھتے ہیں واہ دیکھا کیسا زبردست نعرہ لگایا، اس کے بعد ختم۔ تو یہ رویہ ہمارا تبدیل ہونا چاہیے۔ آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی نعت خواں نعت پڑھے تو ایسی نعتوں کا انتخاب کرے جس میں شرعی گرفت نہ ہو، اور لازم بات ہے کہ اس کے لیے آپ جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں پہلے کسی عالم مستند عالم دین کو چیک کروا لیں کہ بھئی دیکھیں یہ میں پڑھ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، پھر اگر آپ وہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے تو پھر اس پر دوسرے لحاظ سے یوں غور کریں، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اگر میں بعینہ ہی بیان کر دوں گا تو عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ کوئی منفی اثر مرتب کر لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک نعت کا شعر ہے کہ سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، شعر بالکل ٹھیک ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کسی ہمارے نوجوان نسل میں سے کسی کا ذہن یہ بنے کہ شاید اب تمام رزق نبی کریم کے ہاتھ میں دے دیا گیا، پوری کائنات میں آپ رزق تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا تو کوئی شرعی عقیدہ نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ کے ہی دست قدرت میں ہے، نبی کے ایسا نہیں کہ نبی کو اختیار دیا کہ اب آپ جس کو چاہیں رزق عطا فرمائیں، یعنی سارا نظام اب آپ کے ہاتھ میں۔ ہاں نبی کریم کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، کوئی اگر طلب کرے آپ عطا فرما سکتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ پورا نظام غذا رزق کا نظام نبی کو دے دیا گیا، اب آپ کا یہ کام ہے کہ تقسیم کریں، یہ کوئی شرعی عقیدہ نہیں۔ تو اب سننے والے سمجھے گا سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مطلقاً سرکار ہی سب پوری دنیا کو کھلا رہے پلا رہے ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے ان معجزات کی طرف جو سرکار کے زمانہ اقدس میں ہوئے۔ کہیں آپ نے پانی زیادہ کیا، لوگوں کو پانی پلا دیا، کھانا زیادہ کیا، ہزاروں نے کھانا کھایا، اس کی طرف اشارہ۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، اور جو آپ کی بارگاہ میں گدا آئے، سلطان آئے، سب کو سرکار نبھاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دائمی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اب تمام رزق کا نظام نبی کو دے دیا گیا اور اب نبی تقسیم فرما رہے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے، اس کی وضاحت چاہیے۔ جو بھی نعت خواہ نعت پڑھے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت کر دیا کرے۔ ایسے ہی مزارات پہ سجدے کے اشعار، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ اب جبی میری ہو، جبی کہتے ہیں پیشانے کو، سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، کیا مطلب؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاعری کہنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ کاش میرا سر ہو، میں سجدے میں ہوں، آپ کا در ہو تو میں سجدہ کروں، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپے سے گزر جاؤں، یعنی ابھی آپے سے گزرے نہیں، ہوش ہے، سجدہ کر کے پھر آپے سے گزر جاؤں، اس کا مطلب ہے عالم ہوش میں سجدے کی تمنا کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک تو ہوتی ہے تنقید، تنقید کرنے والا کہتا ہے دیکھا ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، دیکھا شعروں میں کہہ رہے ہیں، تو ایک تو ہم نے تنقید کا موقع دے دیا۔ دوسرا ہمارے نوجوان نسل یہ سمجھے گی کہ شاید نبی کو سجدہ کرنا جائز ہوگا، حالانکہ یاد رکھیے کہ کسی کے بھی مزار پر سجدہ جائز نہیں۔ اگر صاحب مزار کو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، ہمارے مذہب میں حرام اور گناہ کبیرہ۔ اور اگر اس کو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کیا، جس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، یہ کفر اور شرک ہے، سجدہ کسی صورت میں جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں۔ تو اب اس قسم کے اشعار پڑھنا ہے جس کو سن کر عوام یہ سمجھے کہ شاید سجدہ کرنا جائز ہوگا، خصوصاً ہماری نوجوان نسل جس بیچارے کو مسائل معلوم ہی نہیں، تو اس قسم کے اشعار پڑھنے میں پہلی بات تو احتیاط کریں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو بہت اچھا ہے کہ عوام انتشار کا شکار نہیں ہوگی۔ یوں ہی ایسے اشعار پڑھنا جس میں مدینے اور جنت کا تقابل ہوتا ہے، موازنہ، بعض اوقات اس انداز سے پڑھے جاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں جنت کی حقارت ثابت ہوتی ہے، مدینے کی افضلیت۔ یہ کوئی عبادت نہیں۔ ہاں اکابرین نے ایسے اشعار لکھے ہیں، لیکن کہاں لکھے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کر، اور ان اکابرین نے کہیں یہ نہیں، معاذ اللہ ان کی نگاہوں میں تو جنت کی توہین کا تصور بھی نہیں، اور انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان اشعار کو بغیر وضاحت کے پبلک کے سامنے بیان کر دو۔ اس لیے بیان کرنے والے کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، بہت افضل اور اعلیٰ شے ہے، بہت افضل و اعلیٰ۔ ذرا سی توجہ رکھیے گا، بیان ختم کر رہا ہوں، اینڈ ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم مدینہ منورہ میں تقریباً 53 سال رہے، وہ مکہ المکرمہ میں 53 سال، پیدائش وہیں کی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ مکے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آ کر مدینے میں موجود ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مکے سے افضل۔ اس کا مطلب ہے جہاں سے ہجرت کر کے آگے جہاں موجود ہوں گے وہ سابقہ مقام سے افضل ہوگا، یہ قاعدہ ضابطہ ہوا، آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قیامت قائم ہوگی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، مکہ بھی ختم ہو جائے گا، مدینہ بھی ختم ہو جائے گا، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پھر ہمارے نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ صرف ہمارے نبی نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جنت میں، تمام صحابہ کرام جنت میں، ہر اللہ کا ولی جنت میں۔
اور پھر اس پہ نہ تھا کہے کہ میدان معاشر میں جب فرشتے مجھے کہیں گے جنت کی طرف چلیے تو میں کہوں گا نہیں جاتا نہیں جاتا. بھئی کیوں نہیں جاتا؟ جب مکے سے مدینے آئے تو آپ نے مکے کو کہا یہ کم افضل، مدینہ افضل. جب مدینے سے جنت میں آ گئے تو نبی تو آپ کے جنت میں موجود ہیں اور آپ میدان معاشر میں کہہ رہے ہیں اس میں نہیں جاتا، جو فنا ہو گیا وہاں جاؤں گا. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نے تقابل کر کے بعض اوقات جنت کو اتنی حقارت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے مدینہ بہت افضل ہے اور جنت حقیر شے ہے. حالانکہ قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، جلدی کرو اس کی طرف. أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان ہے، یعنی زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. صحابہ کرام سے ثابت ہے، بخاری کی روایت، ایک صحابی اسلام لے کر آئے نئے، جہاد ہو رہا ہے. عرض کیا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. ہاتھ میں کھجوری تھی تو فرمایا کہ اگر یہ کھجوریں کھانے میں وقت گزاروں تو یہ بھی بہت بڑی بات. کھجوریں پھینکی، جا کے جنگ کی اور آپ شہید ہو گئے. جنت کی تمنا میں شہادت صحابہ کرام نے پائی. تو جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ اس قسم کے اشعار سن کے ہم یہ سمجھیں کہ صرف مدینے کی طلب کرنی چاہیے، مدینے کو چھوڑ کے اگر جنت کی طلب کریں گے تو یہ جرم ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. میرا مشاہدہ اس لیے اس کا زیادہ ہے کہ لوگ ہم سے کوسچنز کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یہ جو خیالات ہیں نا آہستہ آہستہ ذہن میں سرایت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ. کوئی جنت کی دعا مانگے، ابھی بھائی جنت کی نہیں، مدینہ مانگو، مدینہ، اللہ سے مدینہ مانگو. ٹھیک ہے مدینہ مانگے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہنا کہ جنت کے مقابلے جنت نہیں مدینہ مانگے، جنت میں کیا ہے؟ مدینے میں سب کچھ ہے. جنت کی حقارت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی آپ میں سے شعر لکھنا چاہے تو پہلے علم سیکھے. اگر آپ علم دین سیکھے بغیر شعر لکھیں گے تو بعض اوقات کافر ہو جائیں گے. ایک مسودہ میرے پاس آیا جس کے اوپر ایک شعر لکھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات کا نام نہیں، اللہ تو ایک تصور کا نام ہے.